الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي النبي المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأثرياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات موسم کی وجہ سے بارشیے سے انتظامات میں انتظامیہ نے کہا شاہ صاحب میرا شاہ صاحب نے کئی سال سے مسلسل دعوت دے رہے تھے. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. وقت بھی کم ہے, تاخیر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہم خود بھی کئی گھنٹے مسلسل موسم کی وجہ سے تاخیر بھی ہے اور گامی شاہ بھی پہنچنا ہے. جو مطالب پیش کر انہیں قبول فرما دیتے ہیں. شب شہادت ہے جو امام علیہ السلام کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا عہدہ کسے دینا. اس کا منصب ہے, اسے بہتر معلوم ہے کسے نبی بنانا ہے کسے امام بنانا ہے. اور جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے جملہ پیش کر دوں. ہم پارلیمنٹ میں اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں 4-5 سال کے لیے. اس پہ ہم میں شدید اختلاف ہو جاتا ہے اور پاکستان کے آئین میں کئی مرتبہ لکھا گیا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, تعلیم زیادہ ہونی چاہیے. پہنچ جائیے گا, اشارہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. تعلیم زیادہ ہونی چاہیے. اور ابھی آج کے لکھا گیا صادق و امین ہونا چاہیے. اور کہا گیا سابقہ طور پہ مجرم نہ ہو, چور نہ ہو, قاتل نہ ہو. ہمارا نمائندہ, ہم خود گنہگار, 5 سال کا نمائندہ پارلیمنٹ میں, اس کی اتنی شرائط. اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو اور وہ بھی پوری زندگی کے لیے, تو سوچئے اس میں کیا کیا شرائط ہو. ہم بتاتے ہیں اللہ کے نمائندے کو علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے. اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ پلٹ کے کہے پوچھ کے بتاؤں گا.
بتا دے کہ اگر پہاڑ کے پیچھے مجمع ہے تو کتنے افراد ہیں. یہاں تک کہ جناب جندب نے ایک مرتبہ جناب امیر سے سوال کیا. مولا نے کہا جندب کیا دیکھ رہے ہو زمین کی طرف؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں کتنی زیادہ چونٹیاں ہیں زمین میں. یہ سوچ رہا تھا کوئی ان کی تعداد بھی جانتا ہے. مولا نے فرمایا جندب تمہارا مولا نہ صرف ان کی تعداد جانتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں جس طرح سے آپ چل رہے ہیں. فائدہ نہیں بہت سے بتا دیں رحمے لے کے آج داخل ہو چکے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری رفتار تیز رہے گی، بہت معذرت ہے. اللہ کے نمائندے کو علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے. دوسری عصمت کبریٰ کا مالک ہونا چاہیے. عصمت میں فائز ہو، معصوم ہو. بھئی پاکستان کی پارلیمنٹ کا نمائندہ ہو تو ساجد امین ہو، نہ قاتل ہو، نہ ڈکیت ہو، نہ چور ہو. توجہ، اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو معصوم نہ ہو، خود ہی کہے مجھ پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے. اللہ کے نمائندے کو معصوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نامی اس کی عبادت کو کوئی دیکھے تو کہے کہ اس جیسی عبادت کسی کی نہیں. اس کے سجدوں کو کوئی دیکھے تو ویسے سجدے کسی کے نہ ہو. اور اگر عبادت دیکھنی ہو تو زین العابدین کی عبادت دیکھو. سجدے دیکھنے ہو تو سید الساجدین کے سجدے دیکھو. توجہ رہے گی میرے ساتھ. میں نے جو آیت انتخاب کی اللہ اعلم وہ ہے تو یہ جہادوں نے ساتھ اللہ کو بہتر معلوم ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنا. اللہ نے کہا اللہ صفات دیکھتا ہے، کمالات دیکھتا ہے، ان کمالات کی وجہ سے نمائندہ بناتا ہے اور دنیا سے نہیں چنتا. جنہیں چنا ہے انہیں کو بھیجتا ہے. اور پھر اللہ اس میں بالکل مداخلت برداشت نہیں کرتا. اس جملے کو خاص طور سے سن لیجیے گا. اللہ مداخلت برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے فیصلہ میرا، نمائندہ میرا، فیصلہ میرا. تو اس نے فرشتوں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، ہم نہیں. قرآن کے جو جملے کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا. کلام اللہ کا ہے، لائے فرشتے. تو اللہ نے کہہ دیا ہم. لیکن جب خلیفہ کی بات آئی، امام کی بات آئی تو اللہ نے کہا انی، بے شک میں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا. میں نے، ہم نے کہا میں. توجہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. جتنے مسلمان ہیں کیا امامت مانتے ہیں یا خلافت؟ اب کوئی امام کہے یا خلیفہ بنانا لوگوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ مجھے چاہیے. تو اللہ فرما رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہا. کس کے لیے کہا؟ جناب آدم کے لیے فرمایا. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار جو زمین پہ کسی ایسے کو نمائندہ بنائے گا، جناب آدم کو نہیں، انسان کے متعلق ہے. انسانوں میں سے نمائندہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہاتے ہیں، فتنہ فساد کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سارے بندے کی توجہ، ایک جملہ کہوں گا بغیر وضاحت کے آگے بڑھ جاؤں گا. سارے فرشتوں نے اجماع کیا
معصوم بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہیں، اسے صدیقہ کے گنہگاروں کا وہ اللہ وہ اللہ جسے فرشتوں کا بے گناہ بے خطا معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں، وہ گنہگاروں کا اجماع کیا قبول کرے گا؟ اجماع سے خلافت کے فیصلے نہیں ہوتے، علم الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے بڑے سے بڑے دشمنوں کو سب نے یہ مانا ہے کہ اہل بیت سے علم میں کوئی آگے نہیں، بڑے سے بڑے دشمن نے مانا اور سب نے مانا کہ بھئی آل محمد سے علم افضل کوئی نہیں۔ یہ جناب امیر سے جب بھی کسی نے سوال کیا آپ نے اسی وقت جواب دیا۔ میں نے ایک جملہ پیش کیا کسی مقام پہ کہ کسی نے کہا کہ علی آپ سوچتے کیوں نہیں، فوراً جواب کیوں دے دیتے، سوچ کے جواب دے دیجئے۔ مولانا نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولانا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ مولانا نے کہا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھے علی کے سامنے تیرے کائنات توجہ فرمائے تھا نہیں کہا ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم محمد والے محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے سب کچھ ان سے لیا ہے، قرآن ان سے سمجھا ہے، حدیث ان سے لی ہے، نماز ان سے لی ہے، روزے کا وقت ان سے لیا ہے، حج ان سے سمجھا ہے۔ ہمیں جو انہوں نے بتا دیا ہم نے مان لیا، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہم غلام ہیں۔ وہ مولا ہے، مولا کی ہر بات ماننا ہم پہ واجب ہے۔ عزیزان گرامی، صرف ہم نہیں ساری امت غلام۔ توجہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید میں پہنچا پاؤں بغیر صریح گفتگو کیے، ساری امت ہے غلام رسول خدا، صرف امت نہیں سارے صحابہ ہیں رسول خدا کے غلام۔ نہیں پہنچا سکا، سارے صحابہ رسول خدا کے غلام، سارے صحابہ، وہ سارے مسلمان کہتے ہیں صحابہ کا شرف یہ ہے کہ رسول خدا کے غلام، سارے صحابہ غلام، جب وہ غلام ہے تو رسول خدا مولا۔ سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا۔ اب رسول سے پوچھتے کوئی اور بھی مولا ہے؟ انہوں نے نتیجے میں بتایا توجہ فرمائے جانے کے رہا آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو حبیب خدا نے بتا دیا جس کا میں ہوں۔ اب میں اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں، اب یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کون کون مولا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کون کون مولا ہے۔ اب جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دوں، انگلی پکڑ کے پہنچانا بھی جانتا ہوں، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے بتائیں گے یہ مولا، کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے بتائیں گے
ناظرین گرامی، ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ ان کی سیرت و کردار بتائے گا کون کون مولا۔ غلاموں کی پہچان کرتے جائیں، مولا خود سمجھ میں آتے جائیں گے۔ بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ آپ کو پتہ چل جائے کون کون غلام ہے، مولا خود بہت واضح ہو جائے گا۔ مولا خود فرماتے ہیں ساری امت ایک طرف ہو، امام ایک طرف ہو، چہرہ بتاتا ہے یہ امام ہے، ان کا نور بتاتا ہے یہ امام ہے۔ حبیب خدا سے پوچھا جناب جابر نے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ ہے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ذرا کچھ آخری زمانے کے متعلق بتائیں۔ تو کہا میرا ایک 12واں لال آئے، اس زمانے میں بہت سے فتنے ہوں گے، بہت سے فتنے ہوں گے،